اللہ خود اس غریب کو امیر ترین کرتا ہے جو ہر روز قرآن کی یہ ایک سورت 15 بار پڑھ لیتا ہے۔ قرآن کی یہ سورت اللہ نے خاص غریبوں کے لیے ہی اتاری ہے۔ اگر آپ بھی امیر ترین ہونا چاہتے ہو تو آج سے ہی یہ سورت پڑھنا شروع کر دو۔ رشتہ دار آپ سے خود پوچھیں گے کہ کیسے امیر ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام ہی دین فطرت ہے اور قرآن پاک ہی اس دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا نبی رحمت، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی دراصل قرآن کا راستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں ہی دنیاوی اور اخروی نجات ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے عمل اور ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے کا ایک عظیم راستہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے جہاں انسان کی اخروی نجات وابستہ ہے، وہیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کی تمام دنیاوی حاجتیں چشمے زدن میں پوری ہونے لگتی ہیں، پھر چاہے وہ مال و دولت کے حوالے سے ہو، رزق کے حوالے سے ہو، شادی بیاہ کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے یا کسی بھی دنیاوی مسائل کے حوالے سے ہوں۔ اسی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت پسندیدہ عمل بھی بتائیں گے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تلقین فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور خاص طور پر یتیموں پر بے انتہا شفقت کرنے والے تھے، اور یتیموں کے معاملے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ کا خوف دلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ہمیں اس عمل کی رہنمائی فرمائی۔ جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہو، جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ کی کون کون سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین، شریعت کی اصطلاح میں یتیم ان بچوں کو کہا جاتا ہے جن کے والد برضائے الہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ عموماً یتیم بچہ شفقت پدری سے محروم ہو کر رشتہ داروں اور معاشرے کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ باپ کی موجودگی بچوں کے لیے تحفظ، امان، محبت، شفقت اور رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ کسی گھرانے کا سربراہ ایک باپ اپنے خاندان کے لیے سایہ دار شجر کی مانند مضبوط محافظ، بہترین نگران، محفوظ ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے تو اہل و عیال کی کفالت، حفاظت اور تربیت کے لیے اپنا تن من دھن بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ لیکن جوں ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بچوں کے سر سے تحفظ کا سایہ چھن جاتا ہے، پورا گھر بے سہارا و بے آسرا ہو جاتا ہے، سگے اجنبی بن جاتے ہیں، قرابت دار نگاہیں بدل لیتے ہیں، پڑوسی حقیر سمجھنے لگتے ہیں، شقی القلب رشتہ دار بھوکے گدھ کی طرح ان کے اثاثوں اور جائیداد کو ہتھیانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور پھر ان معصوم یتیموں پر ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ زمانے کے بے رحم تھپیڑے ان بے آسرا بچوں کو خزاں رسیدہ درخت کے ٹوٹے سوکھے پتوں کی طرح سماج کے صفاق قدموں میں روندنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے 21ویں صدی کے اس دور میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے گھرانے نظر آتے ہیں کہ جہاں ناز و نیم میں پلنے والے بچے شفقت پدری سے محرومی کے بعد اپنے رشتہ داروں کی سرپرستی میں غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، حتیٰ کہ گھروں سے بھاگ کر خانقاہوں، مزاروں اور یتیم خانوں میں پلنے والے بچوں کی اکثریت ایسے ہی یتیم بچوں پر مشتمل ہے۔ بلا شبہ اسلام کا معاشرتی نظام نسل انسانی کی بقا اور عزت و وقار کا محافظ ہے کہ جس کے تحت تمام لوگوں کی طرح یتیموں کے حقوق کا بھی خصوصی تعین کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 30 مختلف مقامات پر یتیموں کی پرورش کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہیں جن میں یتیموں کی کفالت و تربیت پر بے پناہ اجر اور عظیم انعام و اکرام کی بشارت دی گئی ہے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہ ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا اپنے سگے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم، لباس، رہن سہن، کھانے پینے سمیت دیگر تمام سہولتوں کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ ان کے ساتھ محبت، پیار و شفقت کا برتاؤ کیا جائے
تاکہ وہ کسی بھی طرح کی احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ شفقت پدری سے محروم ان بچوں کے ساتھ حسن سلوک جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شاہ عرب و عجم سرکار دو عالم رحمت دو جہاں محسن انسانیت سرور کائنات حضور رسالت ماب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت یتیمی میں دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قریباً 6 ماہ قبل ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے تھے، اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس ہی کے تھے کہ والدہ ماجدہ بھی مدینے سے مکہ واپسی کے سفر کے دوران رحلت فرما گئیں۔ پھر در یتیم کی حیثیت سے اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی نگرانی میں پرورش پا رہے تھے کہ وہ بھی رحلت فرما گئے۔ قرآن کریم میں اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، بھلا اس اللہ نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ سورہ دہا۔ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی یتیمی کے باوجود کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، قناعت و تونگری عطا کی، رسالت و نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب آپ بھی دنیا کو پیغام دے دیجئے تو تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا اور مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورہ دہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے لیے سراپا لطف و عطا، مشعل راہ اور مینار نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روز قیامت اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا، شفقت سے پیش آیا اور اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی و محبت سے بات کی۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، ہمسایوں، رشتہ داروں، اجنبی رشتہ داروں، مسافروں اور جو تمہارے قبضے میں ہوں، یعنی غلام و نوکر، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ نساء۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ ترجمہ: یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ سورہ البقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے احسان کرتے رہنا، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھا اور صرف اللہ کی خوش نودی حاصل کرنے کے لیے سر پر ہاتھ پھیرا، تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گی، اور جس نے کسی یتیم بچی یا یتیم بچے سے حسن سلوک کیا تو میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا۔ بروایت ترمذی و مسند احمد۔ اسلام نے یتیموں کی بہتر طریقے سے پرورش اور تربیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اپنی سکی اولاد کی طرح یتیم بچوں کے لیے بھی تعلیمی اخراجات اپنی استطاعت کے مطابق برداشت کریں اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کریں۔ یتیم کی کفالت کرنا، انہیں تحفظ دینا، ان کی نگرانی کرنا اور ان کی پرورش کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس کے اجر و ثواب کا اللہ نے خود وعدہ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک کھانا کھلانے کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے، اور اس کے عوض نہ کسی بدلے کے طلبگار ہیں اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ سورہ دہر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان یتیم کی کفالت کرے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ بروایت ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے سخت دل ہونے پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ پھیرا کرو اور مساکین کو کھانا کھلایا کرو،
बारिवायत मुस्नद अहमद, विरासत में मिलने वाले यतीम के माल की हिफाजत उसके कफील की जिम्मेदारी है, जिसके बारे में रोजे क़यामत सख्त तरीन पूछगिछ होगी। यतीमों के माल की हिफाजत के बारे में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, और यतीमों की परवरिश करते रहो हत्ता कि वो बालिग हो जाएं। बस अगर तुम इनमें अक्लमंदी देखो तो इनके माल इनके सपुर्द कर दो, और इसे फजूल खर्ची के जरिए ना खाओ और ना ही जल्दबाजी में उड़ा ले जाओ कि वो बड़े होकर अपना माल तुमसे वापस ले लेंगे। और जो गनी हो वो इससे बचे, और जो जरूरतमंद हो उसे चाहिए मुनासिब तरीके से इनके माल को मुसर्रफ में लाए। फिर जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो उस पर गवाह बना लो, और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफी है। सूरह निसा ही में एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यतीमों का माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदलो, और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह अनाम में अल्लाह हुक्म देता है, और यतीमों के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो एहसन हो, यहाँ तक कि वो जवान हो जाए। यतीमों के साथ बदसलूकी करने वालों को सख्त तरीन अजाब का मुस्तहिक करार दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन घर वो है जहाँ यतीम हो और उसके साथ नेकी की जाती हो, और बदतरीन घर वो है जहाँ यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। बारिवायत इब्ने माजा। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, नहीं बल्कि तुम लोग यतीमों की इज्जत नहीं करते, यानी उनके साथ वो हुस्न सलूक नहीं करते जिसके वो मुस्तहिक हैं। सूरतुल माउन में अल्लाह फरमाता है, तर्जुमा, ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है। सूरह दुहा में अल्लाह तंबीह फरमाता है, तो तुम भी यतीम पर सख्ती ना किया करो बल्कि उसके साथ नरमी और एहसान का मुआमला करो। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वो दोजख में जाएंगे। सूरह निसा। इसी हवाले से सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाता है, और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ बजुज उस तरीके के जो बहुत ही बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी बलूगत को पहुंच जाए, और वादे पूरे कर दो क्योंकि कौलो करार की बाजपुरस होने वाली है। जब यतीमों का माल जुल्मन खाने वालों के लिए वईद नाजिल हुई तो सहाबा किराम इस बात पर खौफ ज़दा होकर कि कहीं वो भी इस वईद के मुस्तहिक करार ना दे दिए जाएं, यतीमों की हर चीज अलग कर दी, हत्ता के खाने पीने की कोई चीज बच जाती तो उसे भी इस्तेमाल ना करते और वो खराब हो जाती। इस पर मुंदरजा झेल आयत नाजिल हुई। इब्ने कसीर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि उनकी खैर ख्वाही बेहतर है। तुम अगर उनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। सूरह अल बकरा। इस्लाम ने हर साहिब हैसियत फर्द पर लाजिम करार दिया है कि अपने जायज माल में से यतीमों की माली इमदाद करते रहो। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और माल से मोहब्बत के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों, साइलों और गुलाम आजाद करने में खर्च करो। सूरह बकरा। जबकि सूरह अनफाल में इरशाद बारी ताला है, और जान लो कि कुछ माले गनीमत से हासिल हो तो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, करीबी रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का और मुसाफिरों का है। सूरतुल हशर में अल्लाह फरमाता है, जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को बस्तियों वालों से दिलवाया है वो अल्लाह के और पैगंबर के और रिश्तेदारों के और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो माल तुम्हारे दौलतमंदों के दरमियान गर्दिश ना करता रहे। इसी तरह यतीम बच्चे बच्चों के सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो परवरिश और कफालत के बाद उनकी बेहतर और मुनासिब जगह शादी का एहतमाम करें। खुसूसन यतीम बच्चों की शादी करना, उनकी शादी के सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद फराहम करना बड़े अजर सवाब का काम है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो यतीमों के साथ प्यारो मोहब्बत और बेहतरीन सलूक करके इस अमल को
اپنے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے یتیم کی آہیں اور بد دعائیں عرش بھی ہلا دیتی ہیں۔ روز قیامت ہم سب کو اللہ کے حضور ڈھائے گئے ظلم و جبر کا حساب دینا ہوگا۔ وہ کیسا بھیانک منظر ہوگا جب ایک یتیم بچہ روز محشر اللہ کے دربار میں اپنی مظلومیت و بربادی کی داستان سنا رہا ہوگا۔ اس وقت وہاں مجرم کی حیثیت سے سر جھکائے ایسے غاصب وارث بھی ہوں گے، اور اس پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھنے اور سننے کے بعد آنکھیں بند کرنے والے اس کے پڑوسی اور دیگر رشتہ دار بھی، اور سب قہر الہی کے منتظر ہوں گے جو دوزخ کی آگ کا ایندھن بننے کی سوا کچھ نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ایک ایسی سورہ مبارکہ کا خاص عمل بتائیں گے جو اللہ نے خاص طور سے غریبوں کے لیے ہی نازل فرمائی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر پر اللہ کی خاص الخاص رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ قریش کا عملیات اور روحانی علاج میں ایک خاص مقام ہے۔ یہ ایک کثیر الفوائد صورت ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بفضل تعالی بہت تیز اثر کرنے والی صورت ہے۔ عاملین میں بھی بہت مقبول ہے، مگر اس کے باقاعدہ عامل بہت کم ملتے ہیں۔ اس صورت سے ہر طرح کا جائز کام لیا جا سکتا ہے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جس عامل نے سورہ قریش کے عمل کی بڑی منزلیں کی ہوں، اگر وہ کسی آسیب زدہ کو اپنا سلام کہہ کر بھیج دے تو آسیب فوراً بھاگ جائے گا۔ اس عمل کے عامل کا جنات پر بہت روب و دبدبہ ہوتا ہے۔ اس کے عامل کو جنات تنگ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی بندشوں اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے سورہ قریش بہت فوائد و ثمرات کی حامل ہے۔ ہر طرح کے اسیب و جن کا علاج، ہر طرح کے اسیب و جن کو حاضر کرنا اور قید کرنا، ہر طرح کے اسیب و جن سے حفاظت، ہر طرح کے دشمن سے نجات و حفاظت، رزق میں بہت برکت، پریشانیوں اور مشکلات سے نجات، حاکم افسر یا کسی بھی فرد سے کوئی کام نکلوانا، فراخی رزق اور ہر طرح کی کاروباری مشکلات سے نجات کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، دولت کی ریل پیل کے لیے، قید و بند کی صعوبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، اچھے سے اچھے رشتے کے لیے، من پسند کی شادی کے لیے، اولاد کے لیے۔ الغرض یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت نے غریبوں کو نوازنے کے لیے ہی اتاری ہے۔ آپ بھی آج سے ہی سورہ مبارکہ کو اس طریقے سے پڑھیں جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ عمل کا طریقہ انتہائی آسان ہے اور ہر شخص مرد و عورت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی یہ عمل کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ عمل کا طریقہ ملاحظہ کر لیجئے کہ آپ نے سورہ قریش کو زبانی یاد کر لینا ہے۔ انتہائی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے اور یاد کرنے میں انتہائی آسان ہے، لیکن اگر زبانی یاد نہ بھی ہوگی تو اس عمل سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ قریش کو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 3 بار سورہ قریش پڑھ کر پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سورہ قریش کا یہ عمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور صدقے دل سے اور خلوص نیت سے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی شخص اعلیٰ درجے کا کاروباری بننا چاہتا ہو، اگر سر پر قرض کا پہاڑ جیسا بوجھ ہو اور وسائل نہ ہو کہ قرض ادا کر سکے، جو کام بھی شروع کرنے لگتا ہو اس میں رکاوٹ پیدا ہونے لگ جاتی ہے، جس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہو منزل نہ ملتی ہو، معاشرے کی نظروں میں گر چکا ہو اور واپس منزلت پانا چاہتا ہو، الغرض اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ گھر سے برکتیں راحتیں اٹھ چکی ہوں، 1-2 سال سے مکان کا کرایہ بھی ادا نہ کیا ہو، اس وظیفے کو کامل توجہ اور یقین اور دھیان سے کریں۔ کچھ عرصے کی مستقل مزاجی سے اللہ کی طرف سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ اپنا کاروبار کھڑا کر سکیں۔ سورہ قریش رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے،
یہ ایک نسل تو کیا 7 نسلوں تک کے لوگوں کے فاقے ختم کر دیتی ہے۔ یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اس کو ہر کام میں آزمودہ پایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بس بات یقین کی ہے، جس کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اگر کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اعمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ سورہ قریش کا یہ وظیفہ اور یہ عمل حصول مقصد تک پابندی سے جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔